قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، عزیزوں اور بزرگوں، آپ سب نے نام سنا ہوگا بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے تابعین حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو ہمارے تصوف کے سلسلے ہیں عام طریقے پر صحابی سے پہلے انہی کا واسطہ آتا ہے. بہت ہی صاحب دل، بہت ہی بزرگ، بہت ہی نیک اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پانے والے انسان ہیں. اصل میں ان کی والدہ باندی تھیں اور حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہتی تھیں، ان کی خدمت کرتی تھیں. تو یہ بھی انہی پلے بڑھے تھے، بلکہ کسی وقت یہ روتے ہوتے تھے اور ان کی والدہ کام میں مشغول ہوتی تھی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین ان کو اپنی گود میں لے لیتی، ان کو کھلاتی، ان کو دودھ پلاتی. اسی وجہ سے اللہ نے ان کو غیر معمولی حکمت عطا فرمائی. ابھی جو ان کی بات سنانی تھی اور اسی کی روشنی میں کچھ عرض کرنا ہے وہ یہ کہ ایک موقع پر کسی شخص نے مجھ سے پوچھا هل انت مؤمن؟ آپ مومن ہیں؟ آپ مومن ہیں؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ اگر تمہارے اس سوال کا مقصد یہ پوچھنا ہے کہ میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں یا نہیں، تو یقیناً میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ پر میرا یقین ہے. لیکن اگر تمہارا اشارہ سورہ انفال کی ان آیتوں کی طرف ہے جن میں اللہ نے حقیقی مومنوں کی صفات بیان کی ہیں، یہ فرمایا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. اگر ان آیتوں کے بارے میں تم پوچھنا چاہ رہے ہو، ان آیتوں کی روشنی میں تم میرے بارے میں سوال کر رہے ہو تو سن لو، میں مومن نہیں. میں اپنے آپ کو اس مرتبے کا نہیں پاتا کہ اپنے آپ کو وہ حقیقی مومن کہوں جو اللہ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے. ایک چیز ہے ایمان اور ایک چیز ہے ایمانی اوصاف، ایمان کے تقاضے، ایمانی صفات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. جو انسان کہے گا لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ،
وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ یہ جو آپ نے شرط لگائی کہ جو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، تو اخلاص کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ان تحجزہ عن معصیت اللہ، کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ تم کو اللہ کی نافرمانی سے روک دے۔ اگر تم کو اللہ پر یقین ہے، ایمان ہے، اگر تم اللہ کو مان رہے ہو تو پھر اللہ کی نافرمانی نہ کرو، جس چیز سے اس نے روکا وہاں نہ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، تقویٰ کی تعریف بیان کی۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا تقویٰ تقویٰ، بار بار قرآن میں آتا ہے، تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ تقویٰ کی حقیقت یہ ہے اللہ یراک حیث نہاک، تقویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم کو اس جگہ نہ دیکھے جس جگہ سے اللہ نے تم کو روک دیا۔ تقویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ تم وہاں نظر نہ آؤ جہاں سے اللہ نے تم کو روک دیا۔ تقویٰ زبان کا عمل نہیں، تقویٰ دکھانے اور بتانے کی چیز نہیں، تقویٰ پڑھنے اور پڑھانے کی چیز نہیں، تقویٰ برتنے کی چیز ہے۔ تقویٰ زبان کا نہیں ہے، دل کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقویٰ ہا ہنا واشار الی الصدر، آپ نے اپنے سینے پر انگلی رکھی اور فرمایا لوگوں سن لو، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، اللہ کا ڈر یہاں ہے۔ تقویٰ کا مقام انسان کا دل ہے، تقویٰ اللہ کی خشیت کو کہتے ہیں، تقویٰ خدا کا خوف ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان کو اس کا نفس گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تقویٰ یہ ہے کہ شیطان اس کو بدنگاہی کی طرف لے جائے اور وہ کہے میں بری نظر نہیں ڈال سکتا، اس لیے کہ میں ادھر نظر ڈالوں گا ادھر اللہ کی نظر مجھ پر ہے، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہ مجھ پر ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، ہر وقت اللہ کی نگاہ مجھ پر ہے۔ کتابوں میں ہے کہ کسی شخص نے بری نیت سے کسی نیک عورت کو ورغلایا اور اس کے گھر میں داخل ہو گیا، اس نے کہا گناہ کی دعوت تم دے رہے ہو، اللہ سے ڈرو، لیکن اس کے اوپر شیطان سوار تھا۔ جب اس نے بہت مجبور کیا تو آخر میں اس عورت نے ایک نئے طریقے سے نصیحت کی، کہنے لگی کہ اچھا ٹھہرو، تم گناہ ہی کرنا چاہتے ہو تو میں ذرا گھر کے کھڑکی دروازے بند کر دوں۔ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد آئی اور کہنے لگی کہ کھڑکی دروازے سب میں نے بند کر دیے، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو بند نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس مرد نے کہا تم عورت تو کمزور ہو، میں طاقتور ہوں، چلو میں دروازہ بند کر دیتا ہوں، کہاں ہے وہ دروازہ؟ تو اس نے خاتون نے کہا وہ دروازہ ہے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، اگر تم کو طاقت ہے تو اس دروازے کو بند کر دو، اگر تم کو طاقت ہے اس دروازے کو بند کر دو۔ انسان دوسرے انسانوں کی نگاہ سے چھپ کر گناہ کرتا ہے، در و دیوار، کھڑکیاں اور دروازے، رکاوٹیں اور حجاب، پردے اور آڑ انسان کو انسانی نگاہوں سے تو بچا سکتے ہیں، لیکن کوئی دیوار ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو اللہ کی نگاہ کو انسان سے روک سکے۔
انسان کے عمل سے روک سکے۔ تو تقویٰ دل کا عمل ہے، زبان کا دعویٰ نہیں، ورنہ ہر آدمی کہے گا یہ متقی ہم پرہیزگار ہیں۔ وہ ہے نا کہ شیخ چلی جس کے واقعات اس سے بڑے مشہور ہیں، وہ کہتا تھا میں بھی اللہ کا ولی ہوں اور میری بیوی بھی اللہ کی ولی ہے، دو منزلہ عمارت، کہ میں بھی خدا کا ولی ہوں اور وہ کہتی ہے نہیں ہوگی، بارش ہو گئی تو میں اللہ کا ولی اور نہیں ہوئی تو وہ اللہ کی ولی۔ دلیل میں بھی اللہ کا ولی ہوں اور وہ بھی اللہ کی ولی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دو بات میں سے کوئی ایک بات تو ہونی ہے، یہ بارش ہوگی یہ نہیں ہوگی، تو دونوں شکل میں ماشاءاللہ بن گئے، یہ ادھر اللہ کے ولی بن گئے، نہیں وہ ادھر اللہ کے ولی بن گئے۔ تقویٰ دعوے کی چیز نہیں ہے، یہ نہیں کہ انسان کہے اور اس کا دعویٰ قبول کر لیا جائے، نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، صحابی ملے نعمان بن حارث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف اصبحت، صبح کیسی ہوئی؟ انہوں نے کہا اصبحت مؤمنا، ایمان کی حالت میں صبح ہوئی۔ حضرت نے کہا جان رہے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ ہر چیز کی کوئی نشانی ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا حال یہ ہے گویا کہ میں اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں، جنت اور دوزخ کو دیکھ رہا ہوں، جنت میں جنتی لوگوں کے عیش و آرام کو دیکھ رہا ہوں، جہنمیوں کی چیخ اور پکار سن رہا ہوں۔ میرے ایمان کی یہ علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی ارشاد فرمایا عرفت الطریق فالزم، تم نے راستہ جان لیا اب اس پر قائم ہے، یعنی تم نے جو بات کہی کہ تم مومن ہو تمہارا دعویٰ سچا ہے، تم نے اپنے ایمان کے دعوے کی صداقت اور اس کی علامت بیان کر دی، تم واقعی مومن ہو۔ تو انسان اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو صرف دعویٰ قبول نہیں ہوگا، دلیل دینی پڑے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو ہماری ادائیں بتائیں کہ ہم مومن ہیں، ہماری وفائیں بتائیں کہ ہم مومن ہیں، ہمارے طریقے بتائیں کہ ہم مومن ہیں، ہمارے زبان سے نکلنے والے میٹھے بول بتائیں کہ اس شخص کو وہ تربیت ملی ہے جو کائنات کے سب سے بااخلاق انسان نے عطا فرمائی۔ ہماری جھکی ہوئی نگاہیں بتائیں کہ مومن آوارہ نگاہ والا نہیں ہوتا، ہماری دھیمی چال بتائے کہ زمین پہ چلنے والے عباد الرحمن ایسے ہی ہوتے ہیں کہ نہ کوئی عقل ظاہر ہوتی ہے نہ کوئی غرور ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارا طرز عمل دوسروں کے ساتھ بتائے کہ مومن اپنا حق چھوڑ دے گا لیکن دوسرے کا حق ضرور ادا کرے گا۔ ہمارا طرز عمل بتائے کہ ایک مومن جان دے دے گا مگر زبان سے جھوٹ نہیں نکلنے دے گا۔ مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا الیاس صاحب کا جو خانوادہ اوپر ہے اس میں مفتی الہی بخش ہوئے ہیں، کاندھلا میں آج بھی ان کا مکان ہے، ابھی قریب میں حاضر ہوا تھا۔ مفتی الہی بخش بہت بڑے شخص، بہت بڑے اللہ والے اور بالکل درویشوں کی زندگی گزارتے تھے۔ انگریزوں کا زمانہ تھا، کاندھلا میں ایک زمین کے بارے میں اختلاف ہو گیا، ہندوؤں نے دعویٰ کیا یہ زمین ہماری ہے، مسلمانوں نے دعویٰ کیا یہ زمین ہماری ہے، مقدمہ عدالت میں گیا اور انگریز جج اس نے ادھر کے دلائل سنے ادھر کے دلائل سنے لیکن فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ تو انگریز جج نے کہا کہ اس پوری بستی میں کوئی ایک آدمی ایسا تلاش کریں کہ جس پر ہندو بھی متفق ہو جائیں اور مسلمان بھی متفق ہو جائیں، اور پھر وہ جو گواہی دے گا ہم اس گواہی کے مطابق فیصلہ کر دیں گے۔
تو ہندوؤں نے کہا کہ اگر آپ کوئی ایک آدمی چاہتے ہیں، ہماری بستی میں سچا انسان اگر کوئی ہے، مفتی الہی بخش نے ان کو گواہی کے لیے بلا دیا۔ ہم متفق ہیں۔ مسلمانوں سے جج نے پوچھا تم؟ کہا وہ تو ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، ہم تو بالکل متفق ہیں۔ اب ان کو انگریز جج کا پیغام پہنچا کہ آئیں اور گواہی دیں۔ وہاں نئی دنیا تھی۔ مفتی الہی بخش انگریزوں سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ انہوں نے کہا میں کسی انگریز کا چہرہ نہیں دیکھتا، انگریز شخص کا منہ میں نہیں دیکھتا۔ اتنی شدید نفرت تھی، اتنی شدید بیزاری تھی۔ کہا کہ میں چہرہ نہیں دیکھتا ہوں۔ کہا گیا کہ آپ آئیں، رخ دوسری طرف کر کے گواہی دیں، آ جائیں۔ پھر وہ آئے عدالت میں۔ جج نے پوچھا یہ زمین ہے اور ہندوؤں کا دعویٰ ہے اور مسلمانوں کا دعویٰ ہے، آپ بتائیں کہ اصل میں زمین کس کی ہے؟ تو مفتی الہی بخش نے کہا اگر آپ سچی بات جاننا چاہ رہے ہیں تو سن لیجئے، زمین پہ اصل دعویٰ ہندوؤں کا ہے اور وہی سچا دعویٰ ہے، مسلمانوں کا دعویٰ صحیح نہیں۔ زمین ہندوؤں کی ہے، ان کو دے دی جائے۔ گواہی ہو گئی، مسلمانوں کے چہرے اتر گئے، لیکن مفتی الہی بخش اپنے ضمیر کے اطمینان کے ساتھ واپس لوٹنے لگے۔ اتنے میں انگریز جج نے فیصلہ سنایا کہ الہی بخش کی شہادت اور گواہی کے پر میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ زمین ہندوؤں کو دی جا رہی ہے، زمین ہندو لے جائیں، لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عدالت میں آج مسلمان جیت گئے، مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گئے، مقدمہ ان کے خلاف فیصلہ، لیکن اسلام جیت گیا کہ ایک شخص اپنی ضمیر کی آواز پر اپنے دین کی تعلیم کے مطابق وہ بات کہہ رہا ہے جو حق ہے اور سچ ہے، چاہتا تو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو اور مسلمانوں کو سرخرو کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تمہاری زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شخص ہیں، انگریزوں نے ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ نکالا تھا اور اندیشہ تھا کہ پھانسی دے دی جائے گی، اور CID کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے چھتا کی مسجد میں بھی آئے، دیوبند میں، حضرت وہیں مقیم تھے مسجد میں۔ جب انگریز CID کے افسران آئے تو یہی مل گئے، اور ایسے پھٹے حال رہتے تھے، معلوم ہو کہ مسجد کا کوئی خادم ہے، مؤذن ہے، تو آگے انہی سے پوچھا مولانا قاسم نانوتوی کہاں ہیں؟ مخبروں نے خبر دے دی تھی کہ مسجدی میں ہیں۔ یہ مخبر جو ہیں، یہ قوم ہمیشہ سے مسلمانوں میں آباد رہی ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی اس سے بدترین قوم روئے زمین پہ کوئی نہیں۔ سلطنت عثمانیہ کئی سو سال کی حکمرانی کے بعد جو ٹوٹی تو وہ غیروں کی الغار کی وجہ سے نہیں ٹوٹی، اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے ٹوٹی۔ کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا، کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ اگر ہم مارے جائیں گے، اگر ہم کو نقصان ہوگا، اگر ہمیں شکست ہوگی، اپنوں کی وجہ سے ہوگی۔ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر کوئی قوم ایسی پیدا نہیں ہوئی جو مسلمانوں کو شکست دے سکے۔ مسلمان جب بھی شکست کھائیں گے اپنوں کی وجہ سے شکست کھائیں گے۔ جب تک غیروں کے ساتھ اپنوں کی غداری نہ مل جائے مسلمان کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ ٹیپو سلطان جیسے بہادر اور شیر دل انسان کو اگر شکست کا سامنا کرنا پڑا تو انگریزوں کی وجہ سے نہیں، میر جعفر اور میر صادق کی غداری کی وجہ سے۔ ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے ہم میں وہ شجاعت رکھی ہے کہ ہم پیٹھ پر گولی نہیں کھاتے ہیں، ہم سینے پہ گولی کھاتے ہیں۔ ہم وہ قوم نہیں ہیں کہ مشکل حالات آئے اور ہم خوابگاہوں میں چلے جائیں۔ اللہ نے ایمان کی وجہ سے اس قوم کو ہمت عطا کی، بہادری عطا کی۔
ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں، مخبری کرتے ہیں، اپنوں کی ترقی سے حسد کرتے ہیں، اپنی قوم کی جڑ کاٹتے ہیں۔ انگریزوں کے زمانے میں مولانا ظفر علی خان بہت بڑے مجاہد آزادی گزری، بہت بڑے مصنف اور ادیب بھی، وہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے ان سے پوچھا، سوال کیا کہ مسلمانوں کی پستی کا راز کیا ہے؟ مسلمانوں کی پستی کا راز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی پستی کا راز یہ ہے کہ ان کا کوئی راز نہیں ہے۔ مسلمانوں کی پستی کا راز یہ ہے کہ ان کا کوئی راز نہیں ہے۔ یہ ہے وہ کمزوری جس نے ہم کو، آپ کو، ملت کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اور من حیث القوم، یاد رکھیے، من حیث القوم، جب بھی ہم کسی بڑی مصیبت سے دوچار ہوں گے، مخبروں کی وجہ سے، انہی غداروں کی وجہ سے۔ کتنے بڑے عالم تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی، لیکن ان کو پھنسانے کے لیے ہمارے ہی لوگوں نے خبر دی، اور CID آ گئی اور مسجد میں داخل ہو گئی، اور انہی سے ملاقات ہو گئی۔ تو ان سے پوچھا کہ مولانا قاسم نانوتوی کہاں ہیں؟ اب بھلا سوچئے کہ جان پر بنی ہوئی، جھوٹ بول سکتے تھے، لیکن اس وقت بھی جھوٹ نہیں کہا۔ چند قدم وہاں سے آگے بڑھ گئے، جہاں کھڑے ہوئے تھے چند قدم آگے بڑھ گئے، اور انسپکٹر جو آئے تھے، سپاہی، ان سے کہا کہ ابھی تو یہیں تھے، کہا ابھی تو یہیں تھے۔ تو ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے اور کہیں اور چلے گئے، تو کہا ابھی تو یہیں تھے۔ اب یہ سن کے وہ لوگ دوسری طرف تلاش کرنے نکلے، اور یہ دوسرے راستے سے ادھر نکل گئے۔ اس کے بعد ان کو روپوش کر دیا گیا۔ جو ان کے خیر خواہ تھے انہوں نے کہا کہ آپ چھپ جائیں، ورنہ انگریز آپ کو سولی پہ چڑھا دیں گے۔ وہ چھپ گئے، روپوش ہو گئے، لیکن 3 دن گزرنے کے بعد پھر وہ باہر نکل آئے۔ 3 دن سے زیادہ روپوش نہیں رہے۔ لوگوں نے کہا ابھی بھی انگریز آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، پولیس ڈھونڈ رہی ہے، اندر رہیے ورنہ آپ پکڑے جائیں گے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی کا عشق رسالت دیکھیے، کہنے لگے کہ اگر میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن سے زیادہ روپوش رہے ہوتے تو میں بھی روپوش رہتا، لیکن چونکہ حضرت 3 دن ہی روپوش رہے تو میں 4تھا دن چھپا ہوا نہیں رہ سکتا، بس 3 دن ہی روپوش رہے اور پھر نکل آئے۔ اور خدا کی تقدیر یہ کہ پولیس ان کو گرفتار نہیں کر سکی، اللہ نے ایسا ان کی حفاظت کا بندوبست کیا کہ ان کا بال بیکا نہیں ہو سکا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اگر صاحب ایمان اللہ پر بھروسہ کرے، ساری دنیا کی طاقت ایک طرف، ایمان والے کی قوت دوسری طرف۔ جب اللہ کی طاقت مومن کے ساتھ ہو جائے، پھر کون ہے جو مومن کو شکست دے سکے؟ کون ہے جو مومن کو ہزیمت سے دوچار کر سکے؟ آپ سے جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایمانی صفات پر غور کیجیے۔ مومن وہ نہیں ہے جو صرف دعویٰ کرے کہ میں مومن ہوں۔ مومن وہ ہے جس کی زبان مومن، جس کی نگاہ مومن، جس کا دل مومن۔ اقبال نے کہا تھا، اور کتنی خوبصورت بات کہی تھی، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ خرد نے یعنی عقل نے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل مسلمان، نگاہ مسلمان ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم نگاہ کی خیانت میں مبتلا ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے برے الفاظ نکلنے لگ جائیں، کسی کو ہم برا کہہ دیں، کسی کی غیبت کر دیں، کسی پر تہمت لگا دیں، زبان سے کسی کو اذیت پہنچا دیں۔ نہیں، نگاہ ہماری بھٹکے نہیں، زبان ہماری پھسلے نہیں، یہ ہے ایمان کی نشانی۔
زبان ہماری بھٹکے نہیں، زبان ہماری پھسلے نہیں، یہ ہے ایمان کی نشانی۔ اور اگر ہماری نگاہ آوارہ ہے تو آپ لاکھ کہیں کہ آپ مومن ہیں، آپ کے اندر مومنانہ ادائیں نہیں۔ اگر آپ کی زبان صحیح استعمال نہیں ہو رہی ہے تو پھر سمجھ لیجیے کہ آپ لاکھ کہیں کہ ہم مومن ہیں، آپ سچے مومن نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، آپ نے فرمایا، آپ نے بتایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ جب کوئی آدمی بدکاری کرتا ہے تو بدکاری کرنے کی حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا۔ جب کوئی چور چوری کرتا ہے چوری کی حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہا گیا کہ کوئی بے حیائی کے راستے پہ چل پڑا، بدکاری کے راستے پہ چل پڑا تو ایمان اس کے دل سے نکل کر چھتری کی طرح اس پر معلق ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس برے فعل سے الگ ہو جائے تو وہ ایمان واپس آتا ہے، ورنہ یہ شخص ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں ایک جگہ لکھا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو سرکاری دفتروں میں، رجسٹروں میں مسلمانوں کی فہرست میں ان کا نام درج ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا نام کافروں کی فہرست میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں تو وہ مومن سمجھے جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کا نام کافروں کی فہرست میں لکھ رکھا ہے۔ مومن ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے نہیں جانے والے، ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں جانے والے، گرفت ہو جائے گا، کسی عمل پہ پکڑ ہو جائے گا۔ کتابوں میں ہے کہ دو بھائی تھے، دونوں عالم تھے، واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے بھی تھے۔ ایک ان میں سے اللہ سے بہت ڈرنے والا تھا، ہمیشہ دعا کرتا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ بار بار دعا مانگتا کہ اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچا لے، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچا لے، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچا لے۔ جو دوسرا بھائی تھا وہ بھی عالم تھا، لیکن اس کو غرور ہو گیا تھا، علم کا غرور، شہرت کا غرور۔ کسی وقت اس بھائی نے دعا کی لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس نے سنا تو کہنے لگا کیا بار بار یہی دعا کرتے ہو، بار بار یہی دعا کرتے ہو؟ اللہ نے مومن تو بنا دیا ہے، ہدایت تو دے دی ہے، ہم تو لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں۔ اس نے کہا ایسا نہ کہیے، اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ لیکن اس نے غرور کی حالت میں اس کو سمجھا نہیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جب اس کی موت کا وقت آیا، آخری وقت ہے، آس پاس گھر کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آل و اولاد ہے، ان سے کہنے لگا کہ ذرا قرآن مجید لے کر آؤ۔ بچوں نے سمجھا ہمارے باپ عالم تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، آخری وقت ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے قرآن منگا رہے ہیں، جلدی سے قرآن لا کر دیا۔ اس شخص نے ہاتھ میں قرآن لیا، پھر اس کو زمین پہ پٹک دیا اور کہا گواہ رہنا، آج تک اس کو مانتا تھا، آج اس کا انکار کرتا، اور اسی پر موت ہو گئی، اسی پر روح نکل گئی۔ انا للہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم بھی کبھی اپنے عمل پہ نازا نہ ہوں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم تو نمازی ہیں، ہم تو حاجی ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں۔ کسی کو نہیں پتہ انجام کیا ہونے والا ہے، کسی کو نہیں پتہ کس حالت میں موت آنے والی ہے، کسی کو نہیں پتہ کس عمل پر پکڑ ہو جائے گی، کوئی نہیں جانتا کس چیز پر اللہ تعالیٰ گرفت کر دے گا۔ میرے بھائی، کبھی یہ اپنے عمل پر نظر نہ جائے، اپنی ذات، اپنی شخصیت پہ نظر نہ جائے، ہمیشہ اللہ پہ نظر رہے۔ جو ملے ہمارے سر اور جھکتے جائیں، دل اور جھکتے جائے کہ اللہ جو ہے تیری عطا ہے، تیری نوازش ہے، میرا کیا ہے؟ جو کچھ تو دے رہا ہے وہ تیرا حسن کرم ہے، وہ تیری عطا ہے، میرا کچھ نہیں۔
میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی شخصیت نہیں، میری کوئی ہستی نہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو کیسے الفاظ کہتے تھے، عاجزی دیکھیے، کہتے تھے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، تیرا حکم مجھ پر چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، تیرا فیصلہ میرے لیے عدل کا فیصلہ ہے، اللہ اسألک مسألۃ المسکین، اللہ تیرے آگے ایسے مانگتا ہوں جیسے کوئی بھکاری مانگتا ہے، ادعوک دعاء الخائف الضریر، جیسے کوئی ڈرا سہما نابینا انسان عاجزی کرتا ہے، ایسے میں تیرے آگے عاجزی کر رہا ہوں، ادعوک دعاء الخائف الضریر، دعا من خضعت لک رقبتہ، اس شخص کی طرح مانگ رہا ہوں جس کی پیشانی تیرے آگے جھکی ہوئی ہے، دعا من خضعت لک رقبتہ وذل لک جسمہ، جس کا جسم تیرے آگے جھکا ہوا ہے، ورغم لک انفہ، جس کی ناک تیرے آگے رگڑی جاتی ہے، اے اللہ اس عاجز انسان کی طرح تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ اور کیجیے، کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہوگا؟ آپ سے زیادہ مبارک ہستی کس کی ہوگی؟ لیکن عاجزی دیکھیے، حضرت کی خدمت میں ایک شخص آئے، حضرت کے رعب کی وجہ سے کانپنے لگے، بدن پہ لرزش آ گئی، زبان سے بولی نہیں نکل رہی، حضور نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، محسوس کیا کہ یہ خوف زدہ ہیں، ڈر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے الفاظ میں تسلی دی، ارشاد فرمایا مجھ سے مت ڈرو، مجھ سے مت خوف کرو، میں تو اس قریشی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پانی میں ڈبو کر کھاتی تھی، میں اس قریشی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پانی میں ڈبو کر کھاتی تھی، مجھ سے مت خوف کرو۔ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ جھکا رہے، انسان ہمیشہ عاجزی کرے، نہ علم پر غرور، نہ مال پر غرور، نہ شہرت پر غرور، نہ دولت پر غرور، نہ منصب پر غرور، سب آنی جانی شے ہے، من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دنیا چھاؤ ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ دولت کیا آج ہے کل نہیں ہوگی، آج ہے کل انسان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سورت میں زلزلہ آیا تھا، بڑے بڑے سونے کے تاجر وہاں آباد تھے، زلزلہ آیا، وہ لوگ جو ایک رات پہلے سونے چاندی کے برتنوں میں کھا رہے تھے، اگلے دن کیمپ میں قطار لگا کے ہاتھ میں پیالہ لے کے آدھی سوکھی روٹی کے محتاج ہو گئے۔ اللہ بتاتا ہے حالات ہمارے قبضے میں ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، ہم حالات کو گردش دیتے رہتے ہیں، ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ مغلیہ بادشاہ، کتنے بڑے بڑے بادشاہ ہندوستان میں ہوئے، اکبر، ہمایوں، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب عالمگیر، اعظم شاہ، اس کے بعد بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ، کئی سو سال تک انہوں نے حکمرانی کی اور غیر منقسم ہندوستان پر حکمرانی کی۔ ان کے خزانے سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے، اس زمانے میں ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، کیا کچھ ان کے پاس نہیں تھا۔ جب ان کی سواری بادشاہوں کی جامع مسجد دہلی سے نکلتی تھی، سونے کے سکے لٹائے جاتے تھے، اشرفیاں لٹائی جاتی تھیں، لیکن جب اللہ نے حالات کو پلٹا تو بہادر شاہ ظفر جو آخری مغلیہ بادشاہ تھا، اس کی پر پوتیوں کو اسی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر لوگوں نے بھیک مانگتا ہوا دیکھا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہیں سے ہمارے باپ دادا کی سواری نکلتی تھی تو سونے کی اشرفی لٹائی جاتی تھی، آج ہم محتاج ہیں، انہی کے نام پر ہم کو خیرات دے دو۔ تلک الایام نداولها بین الناس، حالات ایک جیسے نہیں رہتے، حالات ہمیشہ سازگار نہیں ہوتے، کبھی کون انسان مالدار سے نادار ہو جائے گا، امیر سے فقیر ہو جائے گا،
کوئی نہیں کہہ سکتا. کون آج غریب ہے کل امیر ہو جائے گا کوئی نہیں کہہ سکتا. سارے فیصلے اللہ کے ہیں، ساری خدائی اس کی ہے. آج جو مغرور ہے کل دنیا دیکھے گی کہ اس کا غرور خاک میں مل گیا. یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا. یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا. وقت بدلتا بدلتا رہتا ہے، حالات اور زمانے بدلتے رہتے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پا کر اترائیں نہیں اور کھو کر پچھتائیں نہیں. ہماری ذمہ داری ہے پا کر اترائیں نہیں کھو کر پچھتائیں نہیں. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. جو مل رہا ہے اس پر مغرور نہ ہو، جو چھوٹ گیا اس پر رنجیدہ نہ ہو. یہ کہو کہ جو لیا وہ اللہ نے لیا اور جو ملا ہے وہ خدا کے در سے ملا ہے. یہ ہے کہ ہر وقت نگاہ بس اللہ پہ رہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کا دیا ہوا. اور یہی ایمان ہے کہ خوف بھی اللہ سے، امید بھی اللہ سے. اور ہر وقت انسان جھکا ہوا ہے، عمل میں لگا ہوا ہے، خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے. معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اپنے اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے. کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو گئی معاف کر رہا ہے، کبھی کسی سے کوئی قصور ہو گیا درگزر کر رہا ہے، کبھی کوئی انسان زیادتی کر رہا ہے یہ نظر انداز کر رہا ہے. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورت تعلیم دی. فرمایا کہ جو انسان تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، جو تم کو ستائے اور تکلیف دے درگزر کر دو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. احسن الی من اساء الیک. جو برا کر رہا ہے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، جو تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تم اس کے ساتھ بھی بھلا معاملہ کرو. یہ نہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا تو ہم بھی اچھا کریں گے، یہ نہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ برا کرے گا تو ہم بھی برا کریں گے. نہیں، معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. وہ اللہ جتنا رؤوف الرحیم ہے اسی طرح عزیز ذو انتقام بھی ہے. اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، ظلم سے باز نہیں آتا ہے، اللہ کہاں سے اس کو سزا دے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے. ہم کسی کے در پہ نہ ہوں، ہم کسی سے حسد نہ کریں، ہم کسی کی مخالفت نہ کریں، ہم کسی کی ترقی سے جلن نہ رکھیں، ہم کسی کے پیچھے نہ لگیں. حضور نے فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، عیب کی تلاش میں نہ لگو. کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر جیو، آپس میں بھائی بھائی بن کر جیو، محبتیں تقسیم کرو. یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ دنیا بدلے کی دنیا ہے. اگر آپ محبت بانٹیں گے لوٹ کر محبت آئے گی، اگر آپ نفرت بانٹیں گے لوٹ کر نفرت آئے گی. اگر راستے پر آپ کانٹا بچھائیں گے اور دوسرے بھی کانٹے بچھاتے جائیں گے راستہ کانٹوں سے بھر جائے گا. اور اگر دوسروں کے ڈالے گئے کانٹوں کو آپ اٹھانے لگے ایک نہ ایک دن راستہ صاف ہو جائے گا. یہ کرنے کا کام ہے. مومن اس طرح جیے کہ دوسروں کا سہارا بنے، دوسروں کے لیے عافیت کا ذریعہ بنے، امانت اس کے اندر آئے، دیانت اس کے اندر آئے. یہ سب مومنانہ صفات ہیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں. اور یہ صفات اسی لیے بیان ہیں کہ ہمیں ان کو حاصل کرنا چاہیے، ہمیں ان کی طلب اور تڑپ رکھنی چاہیے، ہمیں جستجو کرنی چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم میں امانت کتنی، ہم میں دیانت کتنی، ہم میں اخلاق کتنی. محاسبہ غور کرے. صرف یہ نہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور سمجھا کہ بس ہم مومن، یہ نہیں کہ رمضان آیا اور روزہ رکھ لیا اور سمجھا ہم مومن. نہیں، جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کتنی تبدیلی آ رہی ہے، ہمارے اندر اخلاق کی بلندی کتنی ہے، ہمارے اندر عفو درگزر کا مادہ کتنا ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو نوازتے تھے، عطا کرتے تھے، خوب خرچ کرتے تھے.
قرآن میں ان کی تعریف آئی، یہ وہ بندہ ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، اللہ کے لیے یہ دیتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کتنے اونچے درجے کے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری بیماری میں تھے اور آپ نماز پڑھانے کے لیے جانے لگے، غشی آ گئی، پھر آپ نے غسل کیا، پھر نکلنا چاہا، پھر غشی آ گئی، آخر میں جب نماز کا وقت تنگ ہونے لگا، آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دیں نماز پڑھا دیں۔ صحابہ نے کہا حضرت وہ بہت نرم دل کے ہیں، آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے، قابو نہیں رکھ پائیں گے، نماز نہیں پڑھا پائیں گے، آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ پھر حضرت نے تھوڑی دیر کے بعد کہا ابو بکر سے کہو۔ پھر لوگوں نے کہا حضرت عمر سے کہہ دیں، وہ مضبوط دل کے ہیں، وہ نماز پڑھائیں گے۔ تب حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر! حضرت نے فرمایا لوگوں تم کہہ رہے ہو میں ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو نماز کے لیے کہوں تو سن لو، اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میری زندگی میں میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ اللہ اس بات سے راضی نہیں کہ میری زندگی میں میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ یہ ہیں ابو بکر صدیق۔ لیکن اسی قرآن میں جس میں ان کی تعریف آئی ہے، وہ آیت بھی پڑھیں جس میں ان کو توجہ دلائی گئی کہ آپ کا طریقہ مناسب نہیں۔ کس بات پر؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو عطا کر رہے ہیں۔ مصطح ابن اساسہ صحابی ہیں اور ان رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر ان کو بھی دیتے تھے، وہ غریب تھے، رشتہ دار بھی تھے، لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، منافقوں نے ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا، تو اس میں حضرت مصطح بھی نادانی میں شریک ہو گئے، وہ بھی اس کارواں کا حصہ بن گئے جو حضرت عائشہ کے خلاف محاذ قائم کیے ہوئے تھا۔ پھر اللہ نے آسمان سے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے بیان کے لیے 18 آیتیں اتاری۔ 18 آیتیں۔ ہماری ماں کی عزت دیکھو، ہماری ماں کی عظمت دیکھو۔ حضرت یوسف پر بدکاری کی تہمت لگی، ایک بچے نے گواہی دی۔ جریج پر جو بنی اسرائیل کا عابد تھا، اس پر بدکاری کی تہمت لگی تو دودھ پیتے بچے نے گواہی دی یہ پاک ہے۔ لیکن جب ہماری ماں پر تہمت لگی تو بچوں کی گواہی نہیں لی گئی، اللہ نے خود گواہی عنایت فرمائی، اللہ نے گواہی دی اور 18 آیتیں قرآن کی اتاری، اور ایسی آیتیں جو قیامت تک تلاوت کی جائیں گی اور بتاتی رہیں گی کہ سیدہ عائشہ کی عزت اور عظمت کیسی ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیسا ہے۔ 18 آیتیں قرآن کی ان کی پاک دامنی کو لے کر آئیں۔ اب سنیے، جب آیتیں آئیں اور برات ظاہر ہو گئی اور پاک دامنی ثابت ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت سخت ناراض ہوئے مصطح ابن اساسہ سے، اور قسم کھائی کہ آج تک میں اس آدمی کو دیتا تھا، اس نے میری بیٹی پر تہمت لگائی، آج کے بعد میں اس کو کچھ نہیں دوں گا، اس نے احسان شناسی کا ثبوت نہیں دیا۔ تب قرآن کی آیت اتاری گئی اور حضرت ابو بکر کو متوجہ کیا گیا اور کہا گیا لا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، اور اسی میں آگے کہا گیا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اور فضل والوں کو قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں نوازیں گے، انہی کو متوجہ کیا گیا اور کہا گیا کیا نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ جب حضرت ابو بکر نے یہ آیت سنی، زار و قطار رو پڑے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور بار بار پکارتے تھے میرے مالک میں چاہتا ہوں کہ مجھ کو معاف کر دیا جائے، میرے مالک میں چاہتا ہوں مجھ کو معاف کر دیا جائے۔ اور پھر مصطح ابن اساسہ کو بلایا، ان کو مال عنایت فرمایا، پہلے سے زیادہ وظیفہ مقرر کیا اور کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں اسے غلطی نہیں کروں گا۔ اللہ اللہ اللہ، غور کیجئے کہ یہ کیسا جذبہ ہے، یہ کیسی ادا ہے اور کیسی تعلیم ہمارے دین کی ہے، ایمان کی کیسی صفت سکھائی جا رہی ہے۔
دین کی کیسی تعلیم بتائی جا رہی ہے، ایک مومن کی زندگی کا کیسا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ یہ ہے کرنے کا کام، ہر ایک کے خیر خواہ بننا، ہر ایک کے لیے دل سے محبت کے جذبات رکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کتنے صاحب علم صحابی ہیں، کتنے بڑے انسان ہیں، بازار سے جا رہے تھے، مال کی ایک تھیلی تھی، کسی نے اچانک چور نے اچک لی اور لے کر بھاگا، لوگ دوڑے مگر وہ ہاتھ نہیں آیا، لوگ واپس آئے ملامت کرنے لگے کہ چور پر خدا کی لعنت، اتنے بڑے صحابی کو اس نے تکلیف دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روک دیا، پھر خود دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ اگر مجبوری اور بھوک کی وجہ سے اس نے مال چرایا ہو تو اس مال میں تو برکت عطا فرما، اور اگر پیشہ ور چور ہو تو اللہ یہ گناہ اس کا آخری گناہ ہو، اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہے بنے ہوئے جذبات، یہ ہیں مومنانہ صفات۔ تو میرے بھائی ہم سب ایمانی صفات اپنے اندر لائیں، مومنانہ ادائیں لائیں۔ اگر ہم مومن ہیں تو مومن بن کر جینا سیکھیں، اور مومن بن کر جینے کے لیے محنت کرنی ہوگی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی۔ رنگ اس وقت چڑھے گا جب ہم اللہ والوں سے دین سیکھیں گے، محنت کریں گے۔ قناعت کر کے بیٹھ گئے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ اگر ہم قناعت کر کے بیٹھ گئے ہماری راہ کھوٹی ہوگی، محنت کرتے رہے آگے بڑھیں گے۔ ہمارے شہر کے شاعر کا خوبصورت شعر ہے، کہتا ہے احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ عمل کے جذبے سے پڑھیں، ہر دن عمل میں اضافہ کریں۔ من ساوا یوماہ فہو فی الخسران، جس کے 2 دن برابر ہیں وہ نقصان میں ہے۔ ہر دن آگے بڑھنا ہے، ہر دن اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، ہر دن اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، لکل منہما بنون، اور دونوں کی اولادیں بھی ہیں۔ فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کی اولاد نہ بنو۔ فإنه اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، اس لیے کہ آج عمل کا موقع ہے، حساب نہیں ہے۔ کل حساب ہوگا، عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ کل حساب ہوگا، عمل کا موقع نہیں رہے گا۔ آج عمل کا موقع ہے، آج ہمیں فرصت زندگی ملی ہے، آج ہمارے پاس طاقت اور توانائی ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے اور اپنے نفس پر قابو پاتا ہے، اور عاجز احمق وہ ہے جو امیدیں لگاتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو عمل سے دور کر لیتا ہے، خواہشات میں پڑ جاتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسه ہوا وتمنى على اللہ، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ہم سب ایمان و عمل کے راستے پر چلیں، مومنانہ صفات کو سیکھیں، مومنانہ اداؤں کو لائیں، ایمانی تقاضوں کو پورا کریں، اور سمجھ لیں کہ آج جو کچھ ہم آگے کے لیے دیں گے کل اللہ کے ہاں اس کو موجود پائیں گے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور دین و دنیا میں سعادت عطا فرمائیں۔